معجزہ کرامت یہ مکس اپ ہوتا رہتا ہے نا کہ معجزہ کس سے ہوگا, کرامت کس سے ہوگی. اور اب اگر کوئی ایک نارمل سا انسان ہے, گناہ گار سا شخص ہے, اور اس سے بھی کوئی کمال کی بات ہو گئی, تو اب کیا وہ کرامت ہوگی, وہ معجزہ ہوگا, اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی چلیں انبیاء اور اولیاء میں تو ڈفرینشیٹ آپ ہمیں بیان کر دیں گے کہ معجزہ کس کے ساتھ ہوگا, کرامت کس کی ظاہر ہوگی, اور عام سے مسلمان سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو بڑی باکمال سی بات ہے تو لوگ اس کو بھی جناب کرشمہ کہہ دیتے ہیں, کوئی معجزہ کہہ دیتا ہے, کوئی کرامت کہہ دیتا ہے. اب ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں, اس کی کرامت کہاں سے ہو گئی؟ تو تھوڑا سا اس کو بھی وضاحت کر دیں کہ اس طرح کے مسلمان سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں معجزہ یا کرامت یا استدراج, ارہاس, یہ مختلف اس کے نام ہیں, تو انشاءاللہ اس کو میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو دیکھیں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز, جو چیز عاجز کر دے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اب اصطلاح میں جو معجزہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو معجزات لے کر آئے, معجزات دکھاتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوی نبوت کی سچائی میں, ایک نبی اپنے دعوی نبوت کی سچائی میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں. اس وہ دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کا وقوع عادتاً محال ہوتا ہے, یعنی ایک ایسا کام کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دعوی نبوت میں ایک ایسا کام کر سکتا ہوں کہ اگر تم نبی ہو تو تم کر کے دکھا دو. صحیح, چیلنج ہوتا ہے, چیلنج ہوتا ہے وہ. تو نبی اپنے دعوی نبوت کی سچائی پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں, اس دلیل کا نام معجزہ ہے. اور وہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ایک خلاف عادت, ایک محال عادتاً ایسا جو نہیں ہوتا, ایسے کام کے کرنے کا وہ دعویٰ فرماتے ہیں, اور منکرین کو بھی کہتے ہیں تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. صحیح. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہے کو, جو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے کہے کے مطابق وہ امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو منکرین نبوت ہوتے ہیں وہ اس کے مد مقابل کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے, عاجز ہو جاتے ہیں. تو وہ جو امر محال عادی کا ظاہر ہونا ہے, ایک ایسے کام کا جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا, اس کا ظاہر ہونا ہے, وہ منکرین کو عاجز کر دیتا ہے. اس بنا پہ اس کو معجزہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں جادوگر آئے تھے. ان جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ اپنی رسی اور اس طرح لاٹھیاں, جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ انہوں نے پھینکا. اب وہ پھینک کر وہ سانپ, اژدہے جو بھی معلوم ہو رہے تھے, لوگ حیرت میں پڑ گئے. یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا, رسیوں کا سانپ بن جانا, سانپ دکھائی دینا, یہ ایک ایسی چیز تھی جو لوگوں کے حیرت میں ڈالنے والی تھی. لیکن جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جب ڈالا, تو وہ عصا ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا. اور اس اژدہے نے سارے ان سانپوں کو نگل لیا. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عصا ڈالا, اس عصا کا اژدہا بننا, لکڑی کا عصا اژدہا بن جانا, یہ ہوتا نہیں ہے. ہم لاکھوں لکڑیاں پھینکتے رہیں, چاہے وہ اژدہے نما ہی ہو, وہ حرکت نہیں کرے گا. صحیح. لیکن جو جادوگروں نے پھینکا تھا, ان جادوگروں نے جو کچھ دکھایا تو وہ بھی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں تھا. لیکن جادو اور معجزے میں فرق ہے. جادو میں آنکھوں پر ایک سمجھیں کہ ایک ایسی شے ظاہر کر دی جاتی ہے, لوگ سمجھتے کچھ اور ہوئے, حقیقت کچھ ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے کچھ اور ہیں. لیکن جو نبی ہوتے ہیں, یہ نبی اپنے دعوی نبوت کے مطابق جو ایسے امر محال عادی کا اظہار فرماتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پہاڑ سے نکالی. اونٹنی سے اونٹنی تو پیدا ہوتی ہے, پہاڑ سے اونٹنی, یہ امر محال عادی تھا. تو یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسا معجزہ تھا کہ جسے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس طرح کے امور ظاہر فرماتے ہیں, یہ معجزہ کہلاتا ہے. لیکن اگر قبل از نبوت, اعلان نبوت سے پہلے اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسی بات صادر ہو, اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. الف را ہا الف اور صاد, ارہاس کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ
قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت، یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، تو اولیاء کرام سے جو اس طرح کی چیزوں کا صدور ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیک جو عام مومنین ہیں ان سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ صادر ہوتا ہے تو اس کو معونت یعنی مدد. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں پختگی کے لیے اس طرح کی چیزوں کا اظہار فرما دیا. تو یہ تھے اللہ والوں کے امور. اور اگر بے باک، فجار، فاسق، کافر اس طرح کے لوگ بھی اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں جو لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، تو اگر ان کے کہے کے موافق وہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج. ٹھیک ہے. یعنی یہ میں ایسا کر دوں گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ دکھایا تو لوگوں کو سانپ ہی نظر آنے لگے، تو اس کا نام ہے استدراج. ٹھیک ہے. اور اگر کافر یا فاجر فاسق آدمی جو یہ اگر کوئی دعویٰ کرے خلاف عادت کسی کام کے ظاہر کرنے کا اور ایسا نہ کر پائے تو اس کو کہتے ہیں اہانت. جیسے کہ مسیلمہ کذاب، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس نے دعوی نبوت کیا. تو یہ دعوی نبوت کرنے کے بعد اس طرح کی یہ بھی کہ میں بھی معجزے دکھاؤں گا، اور اس طرح کہ اس نے بھی دعوے شروع کر دیے. تو اس نے ایک کنویں کے اندر کہ اس پانی کو میں میٹھا کر دوں، اچھا، اس نے لعاب ڈالا، تھوکا تو وہ کڑوا ہو گیا. اللہ. اسی طرح ایک تھا کانا جس کی ایک آنکھ صحیح تھی ایک خراب تھی، تو کہا کہ میں تمہاری دوسری آنکھ بھی صحیح کر دوں گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تو مادر ذات اندھوں کو بھی شفا عطا فرما دیا کرتے تھے، معجزہ تھا ان کا. تو اس نے بھی اس طرح کی حرکت کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، دعوے شروع کر دیے. تو جب ایک ایسے شخص کو جس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور ایک آنکھ خراب تھی، اس نے کہا جو خراب آنکھیں میں اس کو صحیح کر دوں گا. جب اس صحیح آنکھ اور خراب آنکھ پہ جو اس نے جو کچھ پڑھنا تھا کرنا تھا کیا، ایک آنکھ بھی جاتی رہی، صحیح آنکھ بھی چلی. تو یہ ہے اہانت کہ کوئی فاسق فاجر کافر اگر کوئی امر محال عادی کا دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر کے دکھا دوں گا اور وہ کام نہ کر پائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توہین اور ذلت لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، تو اس کا نام اہانت ہوتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.